نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے قبل میں کچھ اہم سوالات نکات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ ہم اس آیت سے کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلا اہم سوال یہ کہ صبغۃ اللہ کے کیا معنی ہیں، اور یہ کہ صبغہ اور لون میں کیا فرق ہے۔ دوسرا اہم سوال کہ دین کو صبغہ کیوں کہا گیا۔ تیسرا اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کا دین ہی کیوں سب سے بہتر ہے۔ اور چوتھا اہم سوال کہ اللہ کے دین پہ عمل کس طرح کیا جائے۔ اب آتے ہیں پہلے اہم سوال کی جانب کہ صبغۃ اللہ کے کیا معنی ہیں، اور لفظ صبغہ لون سے کیسے الگ معنی رکھتا ہے۔ صبغہ کے معنی ہیں رنگ، اور صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ۔ یہاں رنگ سے مراد اللہ کے دین کا رنگ ہے۔ اسی صورت میں کچھ پیچھے جائیں تو آیت 69 میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہوگا، اور یہاں رنگ کے لیے لفظ لونہا آیا۔ لون دراصل کسی بھی چیز کا خاص رنگ ہوتا ہے جو اس کا پیدائش یا قدرتی رنگ ہوتا ہے۔ آیت 69 میں گائے کے قدرتی رنگ کی بات ہوئی، جو کہ سفید یا سیاہ ہو سکتا ہے، لیکن لفظ صبغہ سے مراد کسی پر کوئی رنگ چڑھ جانا، کسی رنگ میں رنگ جانا۔ گویا یہ قدرتی رنگ نہیں بلکہ کسی سے مستعار لیا ہوا رنگ ہے، جیسے ایک سفید سادہ دوپٹہ ہو اور ہم اس کو کسی رنگ میں رنگ دیں جس سے وہ خوبصورت ہو جائے، تو پتہ چلا کہ صبغہ ایسا رنگ ہے جو کسی پر چڑھایا جائے اس کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی خاص وصف کو اپنا لے، کوئی خاص طریقہ اختیار کر لے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص تو اس رنگ میں رنگ گیا۔ یعنی جب کوئی خاص کوئی عمل کوئی وصف اپنا لے تو اس سے اس کی پہچان بنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صبغہ کے اصل معنی تو رنگ کے ہیں، لیکن ایسا رنگ جو کوئی شخص اپنا لے اس کی پہچان بن جائے۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ صبغۃ اللہ استعمال کیا، یہاں پر فعل کا استعمال نہیں ہوا۔ یعنی یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اوڑھ لو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی لا دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پانی کا گلاس لا دو۔ ایسے ہی جب کسی جماعت میں بچے شور کر رہے ہوں تو ٹیچر یہ نہیں کہتی کہ برائے مہربانی خاموش ہو جاؤ، بلکہ وہ کہتی ہے خاموش۔ تو ایسے ہی اس بات میں کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اوڑھ لو، اپنے اوپر چڑھا لو، یعنی اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب کہ دین کو اللہ کا رنگ کیوں کہا گیا۔ رنگ کرتا کیا ہے؟ جب کوئی چیز کسی رنگ میں رنگ دی جاتی ہے تو وہ رنگ اس چیز کے اوصاف کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اس سے اس چیز کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے خوبصورت رنگ برنگ پھول حشرات الارض کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، ایسے ہی رنگ کسی کی پہچان بن جاتا ہے۔ جیسے بہت سے جا رہے ہوں تو انہیں ایک دوسرے سے مختلف کرنے کے لیے ان کے ڈھکن کو مختلف رنگوں سے رنگ دیا جاتا ہے۔ تو ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں کہ اللہ کے دین کو اللہ کا رنگ کیوں کہا گیا، کیونکہ جب کوئی شخص
اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ دین اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ اس کا بات کرنے کا انداز، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، جھوٹ سے گریز کرنا اور اپنے وعدوں کا پاس رکھنا، ہر کام میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھنا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک، ہر ایک میں اس کا معیار اللہ کا دین بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں، جیسے کچھ بچے ہجوم میں جانے سے گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں، یا کبھی بڑوں کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ اختیار کر لو، یعنی صرف دل ہی میں خود کو مسلمان نہیں ماننا یا زبانی کلامی بات نہ ہو، بلکہ ہمارے عمل سے ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہو۔ اللہ کے دین کا رنگ ہماری پہچان ہے۔ جیسے کسی پھول یا کسی چیز کا رنگ اس کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت 128 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس کا یقین ہمارے دل میں اور عمل میں نظر آنا چاہیے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، کہیں پر بھی جائیں، اللہ کے اس دین کے رنگ کو چھپانا نہیں۔ اب یہاں ایک اور بھی وجہ ہے کہ اللہ نے دین کو صبغۃ اللہ کیوں کہا۔ جیسے کوئی رنگ کسی کپڑے پر چڑھا دیا جائے تو وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، ایسے ہی دین کو ایک مومن کی زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے، اللہ کے دین کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب کہ کس کا مذہب یا کون سا مذہب سب سے بہتر ہے؟ آپ کے خیال میں اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً کوئی بھی مذہب اللہ کے دین سے بڑھ کر یا بہتر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا دین، دین اسلام، ایک مکمل دین ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ سونے اٹھنے کے آداب، کھانے پینے کے طریقے، دوسروں سے معاملات، ذریعہ معاش کے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ غرض یہ کہ ہمارا دین روزمرہ کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اسلام ہی بہترین دین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے، اور اللہ وہ ذات کریمی ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو پھر کون ہمیں اللہ سے بہتر رہنمائی دے سکتا ہے؟ اسلام ہی ایسا ہم جہت دین ہے جو سب سے زیادہ قابل عمل ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو دوسرے مذاہب میں کیا ہوتا ہے، کوئی تو ان کو جلا دیتے ہیں اور کوئی انہیں لمبے عرصے تک محفوظ رکھتے ہیں، جب تک کہ خاندان آپس میں معاملات طے نہ کر لے۔ جبکہ دین اسلام میں میت کو سفید کفن پہنا کر جنازہ ادا کیا جاتا ہے اور پھر دفنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسروں پر خرچ کرنے کے بارے میں حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، جو کہ سالانہ آمدنی پر صرف 2.5% فرض ہے، یعنی 2.5% فرض ہے۔ دراصل اسلام نے لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہیں اور ہر اس عمل کو باطل قرار دے دیا جو لوگوں پر بوجھ بنے۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال کی جانب کہ اللہ کے دین پر عمل کیسے کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک لسٹ ہوگی کہ میں اللہ کے دین پر
اس طرح سے عمل کروں گا، جو کہ ایک بہت اچھا خیال ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ معاون کیا چیز ہے؟ وہ ہے تقوی۔ تقوی کے معنی ہے ڈرنا۔ جب انسان اللہ کا ڈر اختیار کرے اور ہر معاملے میں یہ سوچے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ راضی ہوگا یا ناراض، تو یہ تقوی ہے۔ جب انسان اپنے ذہن میں یہی سوچے کہ میرے دل و دماغ کی باتیں اور خیالات بھی اللہ کی ناراضگی والے نہ ہوں، تو یہی تقوی ہے۔ ایسا شخص گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، اللہ کو ہمیشہ حاضر ناظر جاننا اور اس کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرنا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی سب سے زیادہ پیدا ہو؟ تو اس کے لیے اللہ نے ہماری رہنمائی کی اور بتایا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان پہ مخلص ہو کر عمل کیا جائے، یعنی یہ اعمال ہمارے تقوی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شہادہ پر بات کرتے ہیں، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دراصل یہ شہادہ ہمیں لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے اصولوں اور باطل معبودوں سے آزاد کرتا ہے۔ ایسے ہی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب مل کر تقوی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ہم روزانہ دن میں 5 بار اپنے سب کام کاج کو چھوڑ کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نماز کرتی کیا ہے؟ نماز ہماری تمام حسیات کو اللہ کی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے ثمرات ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں نظر آتے ہیں، ہمارے کاموں میں برکت آتی ہے اور ہم برائی اور فحاشی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم سال میں 1 بار اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرتے ہیں، جس سے دل میں مال کی محبت اور لالچ میں کمی آتی ہے۔ ایسے ہی رمضان، اس میں ہم خود سے معاہدہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ہر حلال چیز سے روکیں گے۔ اور آخر میں حج، جو کہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، جہاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اور جہاں کی ہوئی تمام عبادتیں تقوی کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ جب کوئی شخص اسلام کے 5 ارکان پر دل سے عمل کرتا ہے تو یہ اس کے تقوی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ سب اس کے اعمال میں نظر آتا ہے، جیسے والدین سے حسن و سلوک، لوگوں سے رواداری اور محبت سے پیش آنا، تکالیف پر صبر اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا۔ یہ سب وہ بدلاؤ ہے جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم میں محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہی صبغۃ اللہ ہے جو ہمارے باشعور اور باعمل مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ وآخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت فرمائے، ہم سے ہمارے اچھے اعمال قبول کر لے اور ہماری مدد کرے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔